کی محبت پانے کے لیے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے کے کنویں میں ڈالا اور اللہ رب العالمین نے کنویں سے اٹھایا مصر تک پہنچایا اور مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو رب تو وہ رب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دینے پر آئے تو جب دیکھتا رہ جائے، کنویں سے اٹھائے اور مصر کا بادشاہ بنائے، تو اس اللہ سے ہمیں لو لگانا چاہیے، اس اللہ کے در کو ہمیں سر جھکانا چاہیے، اس اللہ سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کے درس کا عنوان ہے یوسف علیہ السلام کے آخری ایام۔ ہم مسلسل یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو ہم نے سنا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف کو خواب دکھلایا، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اب اللہ رب العالمین اسے تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ آج کے درس میں جو خواب یوسف علیہ السلام نے شروع میں دیکھے تھے وہ آج مکمل ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کنعان سے کنویں تک پہنچائے گئے، کنویں سے مصر کے بازار میں لائے گئے، مصر کے بازار میں ہونے لگی، آپ محل میں پہنچائے گئے، محل میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جیل خانہ بھی، جیل کا چکر بھی آپ نے لگایا، جیل میں آپ نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ آپ جیل سے مصر کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے، وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب ایسے وقت میں جب حکمرانی عام ہو گئی تو ان کے بھائی کنعان سے مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد انہوں نے بہت سارا غلہ طلب کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈھیر مال ساز و سامان سے نوازا اور کہا کہ اب کی بار جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جیسے ہی حضرت بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا پلان کر لیا۔ وہ پلان یہ تھا کہ آپ کے بھائیوں کے تھیلے میں ایک ایسی چیز ڈال دی جائے تاکہ یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی بنیامین تھے اس بہانے سے اپنے پاس روک لیے جائے، لہذا ایسا عمل انجام دیا گیا۔ اس کے بعد آخرکار بنیامین کے تھیلے میں یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ پایا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو قید کر لیں اور بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، ابن شیخن کبیرہ، ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، فخذ عنا مکانہ، بنیامین کی جگہ پر آپ ہمیں قید کر لیجیے، بنیامین کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو قید کر لیجیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں، ہم آپ کو مشفق دیکھتے ہیں، ہم آپ کو مہربان دیکھتے ہیں، لہذا ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجیے۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کیا جواب دیا، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ ہم نے جس کے سامان میں ہمارا سامان پایا گیا ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو ہم قید کر دیں، انا اذا لظالمون، تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا، ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ جس کے سامان میں جو چیزیں پائی گئی ہیں وہی قید کیا جائے گا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جب اپنے پاس روک لیا، اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا رو کر برا حال تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے 87 تک ہم پڑھتے چلے جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تو بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کب تک اسے یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو بثی وحزنی من اللہ، حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غم کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں
سے کرتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹوں فتحسسوا من یوسف، میں یوسف کو محسوس کر رہا ہوں، میں یوسف کو محسوس کر رہا ہوں۔ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ، کہ میں یوسف کو محسوس کر رہا ہوں، تم جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو اور اللہ کا انکار نہ کرو۔ آخرکار وہ بھائی جو جانتے تھے کہ بنیامین اور یوسف کہاں ہے، یوسف کو کیسے ہم لوگوں نے سزا کے طور پہ کنویں میں اتارا ہے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو ان بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور یقیناً ہم آپ کو خطاوار پاتے ہیں، ابا حضور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو کھوکھلی دنیا میں آپ گپت ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وقال لا تثریب علیکم اليوم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہ ابا ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، ابا ہم سے خطا ہو گئی ہے، اور خطا ایسی کہ جس کی معافی نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ سے معافی مانگو کہ تم اپنے کیے پر اللہ سے معافی مانگو، وہو ارحم الراحمین، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا شرٹ دیا، اور شرٹ دینے کے بعد اپنی قمیص دینے کے بعد کہا اس قمیص کو لے کر جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اور ابا حضور کے چہرے پر ڈال دینا، جیسے ہی تم اس قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالو گے ان کی آنکھ میں روشنی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي، اور تم لے کر آنا، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، اے میرے بھائیوں یہ میری قمیص کو لے کر ابا حضور کے پاس جاؤ، ان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد امی کو اور ابا کو اور بھائیوں کو سب کو سمیٹ کر لے کر میرے پاس آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 سے 98 تک ہم پڑھتے چلے جائیں، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ وَالْقَى، جیسے ہی وہ لوگ حضرت یوسف کی شرٹ کو لے کر آئے، عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اور چہرے پر ڈالا، آپ کی آنکھ کی روشنی واپس چلی آئی۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے بیٹوں، اے میرے بیٹوں، میں تو کہہ رہا تھا نا کہ میں تو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں نے محسوس کر لیا تھا، میں نے یوسف کو محسوس کیا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے محسوس کیا۔ قالوا، اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اے ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، انا كنا خاطئین، ہم سب کے سب خطاوار ہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں۔ قال فسوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے تم مجھ سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، القریب وہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91 سے 101 تک ہم پڑھے، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ، اس کے بعد بیٹے اور ابا سب ساتھ مل کر یوسف علیہ السلام کے پاس محل میں تشریف لے آئے۔ فلما دخلوا على يوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے ابا اور ان کے بھائی سب کے سب داخل ہوئے مصر انشاءاللہ آمنین، تو وہ امن محسوس کرنے لگے کہ اب امن کی جگہ، شانتی کی جگہ وہ پہنچ چکے تھے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ،
تو یوسف علیہ السلام فوراً اپنے تخت شاہی سے نیچے اتر آئے. یوسف علیہ السلام جو رولنگ چیئر تھا جس پر آپ بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے، اپنا حکم نافذ کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام نیچے اتر آئے. ورفع ابویہ، اور اپنے ابا کو اس تخت شاہی پر بٹھایا. وخروا له سجدا، اور تمام کے تمام رعایا، ان کے وزیر، ان کے ایڈوائزر، ان کے مشیر، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے. وقال یا ابتی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، ھذا تعبیر الرؤیا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جس خواب کا تذکرہ میں نے شروع میں آپ سے کیا تھا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ سے کیا تھا. 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. گویا کہ یہ میرے بھائی اور آپ، یہ سب کے سب، یا بنیامین، یہ سب آج ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کے سب ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ خواب کی تعبیر ہے جس خواب کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھلایا تھا. ابا جان قد جعلها ربی حقا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ رب العالمین نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے تمام رشتہ دار، بھائی، سب جب داخل ہو گئے، مصر میں رہنے لگے، خوب اچھی زندگی گزرنے لگی اور لوگ خوب عزت و احترام کرنے لگے. یوں محسوس ہوتا تھا مصر والوں کو گویا کہ ان لوگوں نے اپنے باپ کو پا لیا. یعقوب علیہ السلام جیسے مصر میں پہنچے تو گویا کہ صرف ان کے آقا، ان کے سردار کے باپ نہیں آئے، بلکہ ان کے باپ میں وہ اپنی باپ کو بھی تلاش کر رہے تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنا باپ جیسا محسوس کر رہے تھے. جب حضرت یعقوب مصر پہنچ گئے اور مصر میں رہنے لگے تو اس کے بعد آخرکار وہ دن بھی آیا، آخرکار وہ دن بھی آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا. یعقوب علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا. جیسے ہی گرگرے میں آپ کی روح آ چکی ہے، اس وقت میں آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا. سورہ البقرہ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا شکاری یعنی موت کا فرشتہ ملک الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اس قال لبنیہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہک و الہ آبائی. تو اس وقت تمام بیٹوں نے یہ کہا، تمام بیٹوں نے یہ کہا، یوسف اور یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یقیناً ہم اپنے ابا کے دین پر ہم رہیں گے اور جس کی عبادت ہمارے ابا کیا کرتے ہیں اسی کی ہم عبادت کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہم چلیں گے. باپ دادا کا دین کیا تھا؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ. یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام اسحاق تھا اور اسحاق کے ابا کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا اور اسحاق کے بھائی کا نام اسماعیل تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا کے دین پر چلیں گے، اس دین پر جس کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام تھے، جس کے پیروکار اسماعیل علیہ السلام تھے، جس کے پیروکار اسحاق علیہ السلام تھے. وَلَهَا وَاحِدًا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے، خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم سب کے سب مومن ہیں، سب کے سب ہم اسلام کے پیروکار ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام اسلام کے پیروکار تھے اور آپ کے بیٹے اسحاق، آپ کے بیٹے اسماعیل اور سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے سب کے سب مسلمان تھے. یقیناً ان سے خطائیں ہوئی تھی لیکن وہ مشرک نہیں تھے، لیکن وہ مشرک نہیں تھے. اس کے بعد
یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بیٹوں کو وصیت کر لی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، فرشتے نے آپ کے جسم پر سوار ہو کر پنجہ گاڑ دیا، اور پنجہ گاڑنے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پرواز کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں فوت ہو گئے تو مصر کے باشندے 70 دن تک آپ کا سوگ منایا۔ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو 70 دن تک افسردگی کا ماحول تھا، غم کا ماحول تھا۔ 70 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اور ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر ایک خاص قسم کی خوشبو مل دی، ایک خاص قسم کی خوشبو لگا دی، جس کی وجہ سے آپ کئی دن تک، آپ کا جسم کئی دن تک محفوظ رہا، آپ کے جسم سے بدبو نہیں اٹھی، آپ کا جسم محفوظ رہا، اور آخرکار آپ کو ہیبرون لے جایا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو ہیبرون لے جایا گیا، اس غار میں لے جا کر دفن کیا گیا جس غار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون ابن صخر الحیثی سے خریدا تھا۔ اس علاقے کو، اس ایریا کو جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا، جس غار میں آپ کو دفن کیا گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یعقوب کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نے اسے عفرون ابن صخر الحیثی سے خریدا تھا، اس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور دفن کرنے کے بعد، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے عمر عطا کی تھی، وہ 110 سال تک آپ زندہ رہے۔ اپنے باپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد چند ایام تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ بھی اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو بھی قبض کر لیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں نہ رہے تو مصریوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کے دن ہم نے اپنے بادشاہ کو نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کو ہم نے کھو دیا ہے، ہم نے اپنے مشفق حاکم کو ہم نے کھو دیا ہے، بہترین مددگار کو آج کے دن ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو گویا کہ واقعات سے ہمیں ڈھیر ساری نصیحتیں ملی۔ چال بازیاں، مکاریاں، عیاریاں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں، اور مال کو، محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان الگ الگ طریقے کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واقعات سے ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین کبھی کوتاہیاں، لفظ خطائیں کرم سے ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو کرم سے معاف فرما، اچھی اعمال کو قبول فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، نبیوں کے قصوں سے یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جلا عطا فرما، یا رب العالمین نورانیت ہمیں عطا فرما، اور اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔